بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ یوسف، یہ سورت ہے 12ویں پارے کے اندر اس کا آغاز ہے اور 13ویں پارے میں اس کا اختتام ہے۔ پورے قرآن میں 20 واقعات بیان ہوئے، لیکن کسی جگہ بھی ایک واقعہ شروع سے آخر تک مسلسل بیان نہیں ہوا سوائے واقعہ یوسف کے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء کے واقعات موجود ہیں، لیکن پارٹس کے اندر ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں۔ لیکن سورہ یوسف ایک ایسی ہے کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی واقعہ بیان ہوا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اور آخر میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے اس واقعے پر غور کریں تو بڑی نصیحتیں ان کو اس میں ملیں گی۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے بارے میں جو جملہ بولا نا، وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس پورے واقعے میں آپ غور کریں گے نا تو اس کی ہر جگہ پر صداقت نظر آئے گی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میرا اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ دنیا کا اور ایک فیصلہ رب کا۔ غالب کون آتا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ جو اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں نا سو ہو کر رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب اس واقعے کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، اور خواب کیا دیکھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ان کو عجیب لگا۔ ایک تو یہ کہ ان کا سجدہ کرنا بڑا عجیب ہے، اور دوسری اس میں عجیب بات یہ تھی کہ ان سب کا جمع ہونا عجیب ہے۔ دن کو سورج ہے تو چاند اور تارے نہیں، اور رات کو چاند اور تارے ہیں تو سورج نہیں۔ اب یہ ایک ہی جگہ پہ چاند بھی ہے، تارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور سارے چمک رہے ہیں، اور وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات تھی۔ اور جب بھی آپ کوئی عجیب چیز دیکھیں تو اس کا ذکر اپنے محبوب کے ساتھ کریں۔ حدیث ہے، آپ کوئی اچھا خواب یا آپ کو برا خواب آئے، آپ اس کو سنائیں جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا اسے سنائیں جو سب سے زیادہ دانا اور سمجھدار انسان ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب اس خواب کو سنتے ہی تعبیر کو سمجھ گئے، تو کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ سارے بڑے ہیں، وہ تیرے بارے میں کوئی نہ کوئی غلط چالیں چلیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے وہ بڑے بھائی تھے، اور وہ بیوی اس دنیا میں نہ رہی۔ پھر دوسری شادی ہوئی تو دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام بنیامین۔ تو وہ ماں چونکہ جدا جدا تھی تو بھائیوں کو پھر حسد بھی آ رہا تھا، تو والد نے کہا کہ یہ بتانا نہیں، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ باپ کی محبت روز بروز اپنے اس بیٹے کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو یہ ظلم نہیں تھا؟ ایک باپ بیٹے سے محبت کرے اور دوسروں سے نہ کرے؟ نہیں، ایک ہے قلبی تعلق، ایک ہے انسان کے اختیار میں، کھانا پینا، لباس، اس کے اوپر خرچہ کرنا، رہائش دینا، یہ سارے تو انسان کے بس کی بات ہے۔
اور اس میں برابری لازم ہے، چاہے بیویاں ہوں اور چاہے اولاد ہو، لیکن ایک ہے دلی میلان۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تاخذنی ولا تلمنی فیما لا املک۔ اے اللہ میری 9 بیویاں ہیں، ان کے درمیان جو میں کر سکتا ہوں نا تو میں پوری صحیح تقسیم کرتا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ جھکنا، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے اس میں میں پوری صحیح تقسیم کر رہا ہوں، جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ دلی میلان کسی بیٹے کی طرف کسی بیٹی کی طرف ہو جانا یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اب بھائیوں نے کیا کیا، ایک پروگرام بنایا، کہنے لگے یہ کیا بات، یوسف اس کا بھائی دوسری ماں سے جو ہے یہ ہمارے سے زیادہ باپ کو محبوب ہو گیا ہے، اب ہم کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ کیا کرو گے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا اس کو وہاں چھوڑ آؤ کہ دوبارہ باپ کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے، باپ اس کو دیکھ نہ پائے۔ اور پھر بڑے سمجھدار تھے وہ، ویسے وہ تھے ہمارے جیسے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، بات جو نیکو ہے نا، بات جو اللہ تو بات اللہ معاف کرو ہمارے، ہم بھی یہی کرتے، سود لے لو کار بنا لو، بات جو معافی مانگنا اللہ معاف کرو ہمارے۔ ہاں قاری صاحب بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے میری نوکری کی، اونی دیر منو رام کھا رہے، تو بعد میں جب میں ریٹائرڈ ہو گیا نا انشاءاللہ نمازہ بھی شروع تو سارے غلط کام ختم کر دینے، بس ہے اونی دیر تک جنی دیر تک میرا ہاتھ پھیلنا ہے، جب ہاتھ پھیلنا ختم ہے پھر میں انشاءاللہ نہیں کوئی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپنے اس کو قتل کر دو یا اس کو وہاں چھوڑو اور اس کے بعد کیا ہو جانا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک ہو جانا۔ اب ان میں سے جو سب سے نیک تھا نا وہ کہنے لگا نہ، قتل نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ جو سب سے نیک تھا نا وہ کہے ایڈا بڑا ظلم نہ کرو، قتل کرنا، بس اتنا کہ کر دو کہ اس کو گہرے کنویں میں بچے کو اکیلے کو پھینک دو، اس کو اکیلے کو پھینک دو، بس اتنا ظلم کر۔ یہ بڑا نیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ابو کو کیسے منائیں، ابو جان ہمارے اوپر یقین کرو، اعتماد کرو، ہم اس کے خیر کا، ہم اس کے بھائی ہیں، کار رہ کے تھک گیا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، ذرا ہم اس کو چلائیں پھرائیں، کھیلے کودے، بچائے بھائی نکلے۔ ارسلوا معنا غدا یرتع، یار کھائے پیے موجے کرے، بچہ گھر میں کیا رہے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں نا اس کی حفاظت والے۔ باپ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ سیدھا تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں انہوں پتا ہے اسی کس سے راہ دینا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لے جاؤ اور کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اب وہ بھیڑیا ذہن میں تھا کہ وہ بھیڑیا کون سا بھیڑیا ہے، یہ جو سامنے کوئی بھیڑیا ہی کھا جائے اور تمہیں پتا نہ چلے، مگر لو ایسے ہی بھیڑیا کھائے گا تو ہم 11 بھائیوں کی جماعت کیوں ہے، 11 بھرا پھر بھیڑیا کھا جائے، نہیں کھائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پھر تو ہمارا فائدہ ہی کوئی نہ، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ۔ بہرحال بس اوقات باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر باپ کو اولاد کی ماننی پڑتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے پھر اس کے سامنے باپ بس اوقات سرنڈر کرتے ہیں۔ اس نے کہا لے جاؤ بھائی، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ہوا وہی جس کا ڈر تھا، عشاء ہوئی، اندھیرا چھایا، روتے ہوئے آگئے، پہلے سارا پروگرام خود کیا اور روتے ہوئے آگئے۔ انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابو جان ہم گئے تھے، دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو سارا سامان دے کر بٹھایا ہوا تھا تو وہ بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اور وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص واپس لے کر آئے نشانی، اور اس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا، خون بھی لگا ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کر سمجھ گئے، کہا بل سولت لکم انفسکم، کہانی بڑی ودیا بنائی تھی، فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، صبر یہ، اب میں اگر تمہیں کچھ کہوں تو دوسرے بیٹے بھی ہاتھ سے جائے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میرا مددگار ہوگا، میں صبر کرتا ہوں۔ آج بھی نا اس کی بڑی کلیئر ایک مثال ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، شہید کیا،
ہر سال رونا بھی ہے، اور ان کے پاس قمیض تھی، ان کے پاس گھوڑا ہے، چیز تو ان کے پاس بھی ہے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ آئے رات کو روتے ہوئے، اب انہوں نے کیا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اب ذرا تصور کریں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، آپ گلی سے جا رہے ہو، ایک بچہ کسی گٹر کا ڈھکن کھلا ہو اس میں گر جائے اور اس کے چیخنے کی آواز ہے، کیا دنیا کے کسی بھی کام آپ جا رہے ہو، کیا آپ رک کر اس بچے کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کتنا بھی اہم کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی کا بچہ اگر گٹر میں گر جائے اور وہ بیچارہ آوازیں دے، تو اللہ کی قسم بندے کا دل ایسا ہے کہ وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر اس بچے کو نکالنے کی۔ لیکن کیا جب معصوم یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر ان کو کنویں میں پھینکا ہوگا بھائیوں نے، تو کیا وہ روئے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے صدائیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا انہوں نے آوازیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا چیخو پکار ان کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہوگی؟ سب کچھ تھا، لیکن جب حسد کی آگ سینے میں جل جاتی ہے نا، تو پھر حسد بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس نے دنیا کا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور دنیا میں یہ پہلا ظلم کہ بھائی نے چھوٹے بھائی کو اس کنویں میں پھینک دیا، اس کی وجہ بھی پیچھے کیا تھا؟ حسد، حسد اور حسد تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں غالب ہے، انہوں نے پھینکا، رب نے اٹھوا دیا، پیچھے سے قافلہ آیا، قافلے کے آگے آگے ایک بندہ ہوتا تھا جو پانی کی تلاش دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا رہتا تھا، وہ اس کے اندر آیا، اس نے ڈول پھینکا، یوسف علیہ السلام نے پکڑا، اس نے بھائی نکالا، بچہ۔ اس وقت لوگ منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، اس وقت لوگ منڈیوں میں بیچے جاتے، انہوں نے کہا واہ واہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، انہوں نے کہا یا بشرا ہذا غلام، اوے بچہ لگ گیا، پیسے لاٹری نکل آئی، پیسے لگ گئے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، چھپا لیا، کسی اس محلے کسی نے دیکھ لیا تو واپس لے لے، چھپا لیا اس کو اپنا خزانہ سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون۔ لیکن چونکہ چوری دا مال تے ڈانگا دے گل، چوراں دی چوری دے کپڑے تے ڈانگا دے گاس، مالے مفت دلے بے رحم۔ جدو اپنی چیز ہوئے تو بندہ صحیح بیچتا ہے، جب چوری کی چیز ہو تو سائیکل جڑی 10,000 دی اور 2,000 دی بیچ جاندے۔ اس نے بھی یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ مصر کا عزیز مصر کا کوئی وزیر اعظم تھا، وہ کہنے لگا اپنے گھر والوں کے پاس جا کر اکرمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اولاد ہماری نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، یا کم از کم ہمارے کام تو آئے گا نا، ہمارا ساتھ تو دے گا نا، فائدے مند ہوگا، اس کا خیال اچھا رکھنا۔ میرا رب ہے نا، وہ چاہے تو فرعون کے گھر سے موسیٰ علیہ السلام کو پال دے، وہ چاہے تو عزیز مصر کے گھر سے یوسف علیہ السلام کو پال لے، اور اس نے کہا اکریمی مثوا، عزت کا خیال رکھنا، تکریم کرنا اس کی، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ انہوں نے مارنا چاہا، رب نے بچانا چاہا، اپنے گھر سے بھی بہتر دنیاوی اعتبار سے گھر دے دیا۔ فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، وہ مارنے پر آئیں تو رب بچانے پر آ جاتا ہے، بس وہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا دے، چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچا دے، جہاں سے آئے وہاں بھی پانی یہاں بھی پانی، میرا رب بچانے پر آئے تو بچا لے۔ اب جوان ہو گئی یوسف علیہ السلام، تو گھر کے اندر رہنے والی عزیز مصر کی بیوی اس نے برائی کا ارادہ کر دیا اور ان کو ورغلانے لگی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ کمرے کے دروازے وغلقت الابواب، ابواب کئی دروازے، ایک دروازہ نہیں کئی دروازے، ایک دروازہ اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، کئی دروازے، سب کو تالے لگا دیے اس نے۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی ذرا میری طرف توجہ کر، قال معاذ اللہ، نوجوان، حسن دنیا کا آدھا حسن
फरमाया पूरी दुनिया का जो हुस्न है ना, इसको अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आधा हुस्न अकेले सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को था। जवानी भी है और औरत भी है, और औरत भी वो मलका है, और पैसे की माल और दौलत की मालिक है, बादशाह उसके पास है, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जब रब का खौफ दिल में हो तो कहा मआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, वो मेरा रब है जिसने मुझे कुएं से निकाल कर यहां बिठाया, क्या मैं उस रब की अब नाफरमानी कर दूं? और दूसरा माना ये है इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मेरा मालिक जिसने मुझे खरीदा, उसने मुझे अपने घर में इतनी इज्जत से रखा, तो क्या मैं उसी मालिक की खयानत कर जाऊं? मैं जिस घर से खाता हूं नमक हरामी करने वाला नहीं, मैं अपने मालिक का वफादार हूं, उसने मुझे बहुत अच्छा शुरू किया, अब मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम फना नहीं पाएंगे। वो तो जिना की दावत दे रही थी, तो इन्होंने कहा जालिम फला नहीं पाएंगे। जानी नहीं कहा, क्या कहा? जालिम। हालांकि जाहिरी तौर पर जोड़ तो ये होना चाहिए जो जिना करता है वो फला नहीं पाएगा। जानी जालिम होता है। जुल्म क्या है? किसी चीज को उसकी हकीकी जगह के बजाय दूसरी जगह पर इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। भाई का हक था बहन को दे दिया, बहन का था भाई को दिया, इसका नहीं था इसको दे दिया, ये क्या है? जुल्म। और जिना भी ये है कि जिसका हक नहीं उसके साथ मिलना, ये जिना है और ये जुल्म है। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी फला नहीं पाए। फिर क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम जान बचाने के लिए दौड़े। मेहनत करना तुम्हारा काम है, उसके बाद रास्ते खोलना रब का काम है। खड़े रहे तो दरवाजा नहीं खुला, खड़े रहे तो ताला नहीं खुला, लेकिन जब चले, पहला कदम उठाया, जब उन्होंने दौड़ लगाना शुरू की तो अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। अच्छा, उनको पता तो था ताले लगे हैं, तो दौड़ क्यों लगाई? पता है ताले हैं, मुझे पता है ताले हैं, मुझे भागने का खोलने का कोई नहीं। जो तुम्हारे बस में है तुम करो, उसके बाद देखना रब तुम्हारे लिए खुद असबाब पैदा करेगा। तेरा काम अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी कोशिश, अपना अमल, जो तुझसे हो सकता है तुम कर, उसके बाद नतीजा कुदरत के हवाले कर। तेरा काम है कि अपने आप को बचा। उनको पता था कि दरवाजों में ताले, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक दौड़े, अपनी कोशिश की, रब ने सारे दरवाजे खोल दिए। और फिर क्या हुआ? आगे गए, अजीज़े भी सब सामने। और औरतों का गुस्सा ना कीजिएगा, वैसे वो पैंतरा बदलने में देर नहीं लगती। एकदम से जब देखा अजीज़े मिस्र, क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुआ, देखो जो तुम्हारी बीवी से गलत कारी का इरादा रखे उसकी सजा क्या होनी चाहिए? इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, इसको कैद में डाल दो या इसको अलमनाक सजा से दो चार कर दो। एक लम्हा पहले बुराई की दावत 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 दावत, और दूसरे ही लम्हे खामन को देखकर जबान बदल गई। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, अलमनाक अजाब दो इसको। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई दी, मैंने नहीं, इसी ने बकाया, अब ये गलत कह रही है। वशाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, वहां इख्तिलाफ हो गया। अब किसी बच्चे ने या किसी समझदार ने गवाही दी, फैसला है, वो कह रहा है ये, मुझे बुराई पर दावत दे रही, वो कह रही ये, तो फैसला क्या है? अगर कमीज आगे से फटी है तो बंदा गलत है, अगर कमीज पीछे से फटी है तो औरत गलत है। ये बंदा दौड़ रहा था और इसने पीछे से कमीज को पकड़ा और फाट गई। अब देखा गया तो कमीज कहां से फटी थी? पीछे से। उसको समझ आ गई कि ये औरत झूठ बोल रही है। लेकिन बसा औकात कुछ लोग अपने वजीर आजम से बहुत डरते हैं। उसने कहा यूसुफ आलिदन हादा वस्तगफिरी लिज़म्बिक, ऐ यूसुफ चल छग बना, तू अपने गुनाह की माफी मांग, गलती तेरी है। इन्नकी कुंती मिनल खातीन, तू खताकार है, बस इतनी गल कह।
اتنی بات کہہ کے بات ختم. وہ نزلہ بر عضو ضعیف، کمزور غلطی کرے تو سارے قانون یاد آ جائیں، بڑا غلطی کرے تو کوئی نہیں، خیر ہے، ہو ہی جاتا ہے انسان جو ہے بس. اب عورتوں نے باتیں شروع کر دی، دیکھو کتنی بے وقوف ہے، کتنی احمق ہے، اتنی بڑی بادشاہ کی بیوی ملکہ ہے اور اپنے غلام کے بارے میں یہ سوچ رہی. اب بات تو پھیل گئی. اس نے کہا اچھا تم باتیں کرتی ہو. اس نے سب کی دعوت کی، ان کے لیے تکیے لگائے، ہاتھ میں چھری پکڑائی، سامنے سیب یا کوئی پھل رکھا. وقالت اخرج علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ذرا ایک لشکارہ ان پر بھی ڈال ذرا. فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئی. وقطعن ایدیہن، قطعن برے طریقے سے کاٹا. ایک ہوتا ہے عام کاٹنا، ایک ہے برے طریقے سے کاٹا اپنے ہاتھوں کو، بڑے بے دردی سے. بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں سیب تھا تو وہ دیکھتی دیکھتی ان کو ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کو پتہ نہیں چلا. یہ بات نہیں ہے، وہاں یہ نہیں آنا تھا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. یہاں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا اور بڑی بے دردی سے کاٹا. اور یہ دنیا میں بھی چلتا ہے، جب کوئی کسی کو آپ اپنی طرف مائل کرو وہ نہ ملے. کوئی لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں اور پرانے دور میں وہ بلیڈ کے ساتھ کیا لگاتے تھے، کٹ لگاتے تھے، وہ خون کا یا سرخ کا وہ خط لکھتے تھے. یہ پرانا چلتا ہے، بلیک میلنگ. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو بڑے برے طریقے سے کاٹا. یوسف علیہ السلام کا ایمان اور تقوی ایسا تھا، اس کے باوجود وہ بلیک میل نہیں ہوئے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں یہ انسان ہے ہی نہیں. اگر انسان ہوتا ہم حسن و جمال کی ملکہ، ہم حسن و جمال والیاں، اور ہمارا یہ پینترا اور ہمارا یہ طرز عمل، کم از کم یوسف ہماری طرف دیکھتا تو صحیح نا. مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان ہے ہی نہیں. تو پھر کون ہے؟ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہے. کس قدر پاک دامنی ہے، کس قدر ایمان ہے، کس قدر رب کا خوف ہے. آخر وہ نوجوان تو تھے نا، مرد بھی تھے نا، برائی کی دعوت بھی تھی، لیکن ساری باتوں کو بھلا کر ایک رب کا خوف ان کے دل میں غالب تھا. اب وہ پھر اٹھائی، دیکھا نا مجھے باتیں کرتی تھی، تم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں روزانہ دیکھ دیکھ کے تھک گئی ہوں. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي بِهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم باتیں کرتی. اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ تمہارے تو ہاتھ بھی سہارے نہیں رہے. پھر وہ کہنے لگی برائی، اگر میں دوبارہ اس کو غلط کاری کے لیے کہوں گی، اگر یہ نہ مانا نا پھر اس کو قید میں جانا پڑے گا. یوسف علیہ السلام کیا عظیم شخصیت. یا رب اب یہ دوبارہ پھر دوبارہ مجھے اس مشقت سے گزرنا پڑے گا، دوبارہ میرا امتحان ہوگا. اللہ اس امتحان سے بہتر ہے کہ مجھے قید کی کال کوٹریوں میں زندگی گزارنی پڑے. دو چیزیں تھیں، بادشاہ کا گھر، ناز و نعمت، چودراہٹ، سرداری، بادشاہت، اور اس کے مقابلے میں قید و بند، اندھیرے اور وہاں کی مشکلات. ان دونوں میں سے انہوں نے کس کو پسند کیا؟ قید کو. کس کے مقابلے میں؟ ساری عیش و عشرت کے مقابلے میں. وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی عزت اور اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں. اپنا ایمان بچانے کی خاطر دنیا کی قربانی دے، ہر چیز کی قربانی. اس نے ایسا کیا، نہیں مانے، پھر وہ چلے گئے قید میں. قید میں گئے تو وہاں پہلے بھی 2 قیدی موجود تھے. اب وہ قیدیوں نے کہا کہ آپ بڑے معتبر شخص لگتے ہو، ہمیں خواب آئی ہے. کہا تمہاری خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے میرا درس سن. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ زیادہ رب جو تم نے ہر کلومیٹر پر اپنا رب بنا رکھا ہے وہ بہتر ہے، یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، اس کو ماننا چاہیے. توحید کی دعوت دی. پھر ان کو ایسا لگا
کہ یار یہ تو بڑا لمبا درس دے گا. کہا نہیں نہیں, تمہارے کھانے کا ٹائم ہے, اس کے آنے سے پہلے پہلے میرا درس ختم ہو جائے گا. پھر آپ نے ان کو دعوت دی, توحید کی. پھر کہا بات سنو, جو ہے نا تم میں سے ایک جس کو خواب آیا کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا, یہ چھوٹ جائے گا اور پلائے گا اس کو. اور وہ ہے نا جس نے دیکھا کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے وہاں سے نوچ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رزق کھایا گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا, اس کو سولی دے دی جائے. اور پھر کہنے لگے یار تو نے چھوٹنا ہے نا, جا کے بادشاہ کو بتانا کہ ایک تیرا وہی غلام بغیر کسی جرم کے قید کے اندر پڑا ہے, تھک گیا ہے, اس کو نکال دے. وہ گھر چلا گیا. جو مشقت ہوتی ہے نا, مشکل ہوتی ہے تو بڑے یاد رکھ دے, جدوں تھوڑی مشقت ختم ہوئی تو وہ سارے بھول جاندے. وہ نکلا قید سے باہر, بھول گیا کون کس کو یاد رکھتا ہے, نہیں یاد کیا. بادشاہ کو خواب آیا, 7 گائیں موٹی تازی, 7 گائیں دبلی پتلی. موٹی جو ہے وہ پتلی کو کھائی جا رہی ہیں, 7 بالیاں خشک ہیں, 7 سبز ہیں. یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے سارے وسیع مشیر اکٹھے کیے, کہنے لگا اچھا اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اب ان کو آتی نہیں تھی, پانا پڑی وقت میں پڑی, آتی نہیں ہے تو کہنا یہ تو فضول خواب ہے, فضول خواب ہے, اس کا تو مطلب ہی کوئی. شاباش. جب کسی مسئلہ نہ آتا ہو کہتے نہیں یہ گل ہے ہی نہیں, مسئلہ خود نہیں آتا کہتے نہیں ہے مجھے کوئی چکر نہیں. تو اس نے جب یہ خواب پوچھا اور سب نے کہا یہ فضول ہے, اس کو یاد آیا اوہو ایک ہے وہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے, جس طرح بتاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا میں بادشاہ سلامت تھوڑا یہ ٹائم دیو, میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں. وہ گیا, یوسف اے سچے یوسف تیری بات بڑی سچی, اب ایسا کر مجھے جلدی جلدی ساری بات خواب کی. انہوں نے ساری بتا دی, 7 سال قید, ساری 7 سال جو ہے بارش آئے گی, تمہارا سارا غلہ یہ وہ سارا کچھ. خواب کی تعبیر بھی بتا دی, اس کی ترتیب بھی بتا دی, اس کا طریقہ کار بھی سارا سمجھا دیا, آئندہ کرنا کیا ہے پلان وہ سارا دے دیا. بادشاہ کو جا کے اس نے بتایا, بڑا حیران ہوا یہ کون ہے جو جیل میں اس کو ساری بات سمجھ بھی آتی اور آئندہ کی پلاننگ بھی بتا دی. اس کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ بلانے گئے تو اس نے کہا نہیں. اللہ, اس آیت پر میرے آقا نے کہا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت صبر دیا تھا. اگر میں ہوتا نا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو شاید مجھے بلانے کے لیے آتا تو میں جلدی سے نکل جاتا. لیکن انہوں نے اس وقت تک وہ اپنی جیل نہیں چھوڑی. کہا پہلے ان عورتوں سے پوچھ کر آؤ کہ میں پاک دامن ہوں کہ نہیں ہوں. اس عورت نے میرے پر الزام لگایا تھا کہ نہیں لگایا, پہلے پتہ کرو. پتہ چل گیا, عورتوں نے کہا وہ سچا تھا, ہم جھوٹی تھی. عزیز مصر نے بھی کہہ دیا حس حس الان حس حس الحق, اب تو ساری بات کھل گئی, میں جھوٹی ہوں, وہ غلط تھا, صحیح کہہ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا, وہ عزیز مصر کے پاس گئے. انہوں نے جا کر کہا تو میرے پاس رہے گا, آج کے بعد تو حکومت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر حکومت دی. تو جب بندہ حکومت مل جائے نا, پہلے مانگنی نہیں, مل گئی ہے, تو اب اس کے بعد کہا کہ کئی عہدے ہیں, ان میں سے یہ عہدہ جو وزیر خوراک ہے نا وہ مجھے بنا دو, کیونکہ میں خواب کی تعبیر کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں نظام صحیح چلا سکوں گا, مجھے بنا دو. انہوں نے بنا دیا. عام عہدہ نہیں مانگنا, جب تقرری ہو جائے تو پھر عہدے کی سلیکشن کے اندر ہو سکتا ہے. انہوں نے مانگ لیا, بنا دیا. اب وہ ہر جگہ پہ قہر بیٹھ گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے. تو بھائی آئے تو پہلی نظر میں ہی وَلَمَّا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ, ابھی داخل ہوئے ہی تو فوراً سے پہلے یوسف علیہ السلام پہچان گئے اے تیوبے نے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, اور انہوں نے نہیں پہچانا. 2 وجہ بن سکتی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں, وہ تو ہم نے وہاں مار دیا, یہ بادشاہ کے پاس کیسے آ گئے, سوچ و فکر بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن سے جوانی تک انسان میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے, لیکن جوانی کے بعد زیادہ تبدیلی نہیں آتی. یعنی بچپن سے لے کر 25-30 سال تک انسان بہت بدلتا ہے, اور 30 سے لے کر 50 کے درمیان اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا, اور بڑے دانا سمجھدار تھے, وہ نہیں پہچان سکے.
سارا رکھ دیا غلہ، تو کہا کہ آئندہ آؤ گے نا تو بھرا نو لے کے آنا جو تمہارا بھائی اور میرا بھی ہے۔ ان کو بتایا نہیں کہ اس کو لے کے آ، اگر نہ لائے تمہیں غلہ کوئی نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، گھر کے جاتے ابو جان آئندہ غلہ کوئی نہیں ملنا جب تک بھائی نہ گیا۔ ابو جان کہتے پہلے ایک کو آیا اور دوسرا بھی کو، میں نے تو نہیں دیکھنا۔ اتنی دیر میں غلہ کھولے اپنے تو پیسے اس کے اندر تھے۔ یا ابانا ما نبغی، ابو جان ہو اور کی چاہیے ہے، نالے چوپڑیاں نالے دو یہ تو غلہ بھی آ گیا اور ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اپنا بھائی لے کر آؤ گے نا تو ایک اونٹ کا غلہ فری، ایک نال ایک فری۔ ابو جان اور کیا چاہیے؟ ابو جان نے کہا نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا تو کہا بیٹا پکا وعدہ کرو، پکا۔ انہوں نے پکا وعدہ کر دیا، کہا اچھا ایسا کرنا، ایک دروازے سے داخل ہونا، مختلف دروازوں سے جانا۔ وہ چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے اپنے بھائی کو پاس بلا کہا بس تو چپ کرنا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے تو نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ انہوں نے سارے بورے بھرے اور وہ پیمانہ جس کے ساتھ ماپ کر دیتے تھے وہ کسی اپنے بھائی کے بورے میں چھپا دیا۔ قافلہ چلا گیا، پیچھے سے آواز دی ہوئے چور۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم چور نہیں۔ کہا اگر تمہارے پاس غلہ ہے تو دے دو، اگر خود ہی دے دو گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ کہا یہ کہ بھائی پھنس نہ جائے نا، اگر خود ہی دے دو گے تو انعام ملے گا اور اگر نہ ہوا تو پھر۔ انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر چوری ہو گئی تو سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے میں جو چور ہوتا ہے نا اس کو پکڑ کے غلام بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم سے مل گیا تو وہ ہمارا غلام ہوگا، ایسی وہ لڑکا واپس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کو یقین تھا ہم نے چوری کی نہیں ہے۔ جب انہوں نے نکالا تو اپنے پہلے دوسروں کے بورے کھولے، پھر اپنے بھائی کا نکالا تو آ گیا۔ بھائی ویسے نا ان کے جیب ہی تھے، تو جب وہ نکل آیا نا تو کہنے ہو سکتا ہے نہیں کہ یہ بھرا نے بھی کی تھی چوری، کہتے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی چھوٹے ہونے۔ یوسف علیہ السلام کو بہت غصہ آیا لیکن بتایا نہیں، بس یہ کہا کہ یار تم ابھی تک اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے اور اب تم اس کے خلاف ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ یہودیوں کے سردار تھے، مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو نا دروازے کے پردے کے پیچھے بٹھا لیا، یہودیوں کو بلایا، یہودیوں ہے بتاؤ عبداللہ تمہارے اندر کیسا بندہ ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا واہ جی واہ، کریم ابن کریم ابن کریم، معزز عزت دار باپ کا بیٹا، اس کا دادا بھی عزت دار، پردادا بھی عزت دار، سارا عزت دار، بہت اعلیٰ۔ آپ نے کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان۔ عبداللہ پیچھے سے نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہنے لگے ہاں اسی سے پہلے کہنے ہیں لئیم ابن لئیم ابن لئیم، بڑے کمینے لوگ نے، بڑے کمینے لوگ، بڑے کمینے۔ آپ نے فرمایا تم یہودی اس طرح کے ہو، پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی تعریف کر رہے اور اگلے ہی لمحے نہیں یہ بہت برا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ یار انہوں چھڑ دے، ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہمارے ابو بوڑھے ہیں اور ان کا اعتماد پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، جب یہ نہ گیا نا تو وہ ہم پر مانیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں بات سیدھی ہے، ہم تو قانون کے پابند ہیں، آپ نے خود ہی کہا تھا جس کے بورے سے نکلا ہم تو اسی کو رکھیں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو رکھنا چاہتے تھے۔ اب وہ سارے کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو بڑا بھائی جو وہ نیک تھا نا جس نے کہا تھا کنویں میں پھینک دو، اس نے کہا جناب پہلے بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، اب تم جاؤ، میں ابو کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، تم جاؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا ابو تیرے بیٹے نے چوری کی، پورے قافلے سے پوچھ لے۔ انہوں نے کہا فصبر جمیل، صبر ہی ہے، کیا کر سکتے، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، توکل دیکھنا ذرا۔ اب غائب کون ہوا؟ دوسرا۔ تو کہا صبر ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ دونوں ہی واپس کر دے گا، یعنی ابھی بات دوسرے کی ہو رہی ہے اور لیکن پہلے کے آنے کی ابھی تک امید ہے، ابھی تک امید ہے، اللہ پہ یقین اور اعتماد ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُ، بس یہ کر کے نا اپنا منہ موڑ لیا۔ یا اسفا علی یوسف، گم کون ہوئے ابھی؟ بنیامین۔ تو کہہ کیا رہے ہیں؟
یا سفعلا، یہ دل کا معاملہ ایسا تھا کہ بنیامین گم ہوئے تو یاد پچھلے کی تازہ ہے، ہائے میرا یوسف، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ باپ کو اولاد کا یہ غم ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ماں کو بہت پیار ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ باپ کو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ دیکھیں، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید۔ پھر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اندرونی بیرونی غم اللہ کے ثبوت کرتا ہوں۔ اے بیٹو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، جاؤ جا کے تلاش کرو، اللہ کی رحمت ہوگی، ہمارے بھائی واپس آئیں گے ضرور آئیں گے۔ یہ گئے تھوڑا سا سامان لے کر، پھر بادشاہ کے پاس، چلو ریکویسٹ کرتے ہیں ایک تو آ جائے گھر میں۔ جا کر انہوں نے جب کہا نا، یا ایھا العزیز مسنا واہل الضر، اے بادشاہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے، ہماری تنگی انتہا کو پہنچ گئی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ چند ٹکے لے کر آئے، پیسے تھوڑے ہیں، غربت زیادہ ہے، مال ذرا پورا دے دینا، وتصدق علینا، اب تو ہم زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو گئے ہیں، ذرا زکوٰۃ بھی دے دینا۔ جب بھائی نے بھائی اور باپ کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ صدقہ لینے پر مجبور ہے، تو پوچھا پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا انہوں نے بھی بنیامین کا نہیں کہا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے الزام لگے، نہیں، پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جب یوسف کا نام آیا تم کا انہوں کو نہیں پتا یوسف تھا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو پھر انہوں نے زیادہ نہیں تھکایا ان کو، انا یوسف وہذا اخی، جی ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک دم سے ان کے پاؤں سے زمین نکلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں ہم نے کنویں میں گرایا اور کہاں تم یہاں بیٹھا ہے، کہاں ہم نے تیری قمیض تک اتار لی اور آج تیرے سامنے زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، یہ میرے اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، دو ہی کلیے ہیں، دو ہی کام ہیں، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، میرا رب اس نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، تقوی والے اور صبر والے کو رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرتے، لیکن اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، اب سارے اختیار کنٹرول میرے پاس، تم کٹہرے میں ہو لیکن میں تمہارے اوپر سختی نہیں کروں گا۔ ہاں یہ میری یہ قمیض لے گا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض، تین بڑے واقعات ہیں، تینوں میں کیا آئی؟ پھینکا گیا کنویں میں تو کیا تھی؟ جب ان کو دروازے بند کر کے جب وہ بھاگے تو پھر کیا پکڑی گئی؟ قمیض، اور اب بھی واپس بھیجی تو کیا؟ جب باپ کی بینائی جانے کا غم شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا دیکھی تھی؟ قمیض، اور جب بینائی واپس آنے کا موقع آیا تو کیا بھیجی؟ قمیض۔ کہا اس قمیض کو لے جاؤ، پہلے بھی تم لے کر گئے تھے، اب بھی تم لے کے جاؤ، اس وقت تم جھوٹ بول کر لے کر گئے تھے، اب سچ بول کر لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہی قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، تمہارا کام ہے باپ کے چہرے کے ساتھ قمیض لگانا، میرے رب کا کام ہے کہ اس کی بینائی کو واپس کر دے۔ وہ جب لے کر نکلے نا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادھر سے قافلہ چلا، ادھر دوسرے ملک میں یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، گھر والوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اولاد کی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب کر کے سونگتے اور آپ فرماتے یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ باپ بھی کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی، ماں باپ کی بھی خوشبو ہوتی ہے،
اولاد کی خوشبو ہوتی ہے. جب گہرا تعلق ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نا پنجابی شاعر, ماں پیو دی خوشبو رب وکری بنائی آ, آندی ہے انہوں جنہ دے دلوں دی صفائی آ. جس کے دل صاف ہو نا, تعلق گہرا ہو تو پھر آتی ہے. ادھر سے قافلہ چلا, ادھر انہوں نے کہا مجھے خوشبو آ رہی. گھر والوں نے کہا نہیں, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, تسی ساری زندگی ایک ہی گل کرنی. اچھا یہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, پھر بھی بنیامین کا ذکر, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. جب آئے, آ کر اپنے باپ کے چہرے پہ لگائی, بنائی, واپس آئی تو انہوں نے کہا ہاں اب سناؤ, میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے خوشبو آ رہی ہے. اب بیٹے کہنے لگے ابو جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگنا, ہم سے خطا ہو گئی. فرمایا میں اللہ سے مانگوں گا, رب تمہیں معاف کر دے گا. پھر سارا خاندان مل کر گیا, یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. والدین کو انہوں نے اپنے تخت پر بلایا, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور سب نے جھک کر سجدہ کیا. سجدہ تعظیمی, ایک ہے سجدہ عبادت. سجدہ عبادت ہمیشہ حرام رہا, لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا, اس امت میں حرام ہے. جب انہوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام بول اٹھے, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلِ, یہ اے میرے والد بچپن کا خواب جس کی تعبیر میں نے آپ سے پوچھی تھی, آج دیکھ لو یہ پوری ہو چکی ہے. 11 ستارے ہیں, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, باپ سورج ہے, ماں چاند ہے, 11 ستارے بھائی ہیں, سجدہ کرنے مجھے ہو رہا. اچھا باپ کو سورج کہا گیا, سختی بھی ہوتی ہے, تپش بھی ہوتی ہے, لیکن فوائد بھی بہت ہوتے ہیں. ماں کو چاند کہا گیا, ٹھنڈک ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, مٹھاس ہوتی. سورج نا ہمارے پھل کو پکاتا ہے, اور چاند ہمارے پھل میں مٹھاس اور رس بھرتا ہے. ماں مٹھاس ہے, باپ ذرا سختی ہے, لیکن پکنا اسی کے ساتھ ہے, اسی کے ساتھ ہے. اور بھائی جو ہیں وہ چاند ہیں اور تارے ہیں جو روشنی دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے, اس دعا پہ غور کرنا. یا رب, ماں مل گئی, باپ مل گیا, بھائی مل گئے, خاندان مل گیا, سب کچھ مل گیا. دنیا کے اعتبار سے بادشاہت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں, دنیاوی اعتبار سے میں بادشاہ بن گیا, دین کے اعتبار سے نبوت سے بلند مقام کوئی نہیں, دینی اعتبار سے میں نبی, دنیاوی اعتبار سے میں بادشاہ, خاندان مجھے مل گیا, بچھڑے ہوئے مل گئے, اب مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے. رب قد آتیتنی من الملک, مولا تو نے مجھے بادشاہ دے دی. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض, تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت میں میرا دوست اور تو ہی ہے, مددگار تو ہی ہے. اب میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں, کیا؟ توفنی مسلمہ. بولا بس ایک ہی فکر لگی ہے, جب میری موت آئے تو میں حالت اسلام میں ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, روح نکلے تو نیکوں کے ساتھ ملا دینا, اب اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر انبیاء یہ دعا کر رہے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے, جہنم سے نکال کر جنت کی طرف, گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آئے, وہ کہہ رہے ہیں موت آئے تو حالت اسلام میں, تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی, اپنے رب پر توکل کرنے کی, رب سے تعلق جوڑنے کی, اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.